نحمدہ و نصلی و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بار پھر تفسیر کے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے سورۃ الکافرون کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے کہ اے کافرو، نہیں عبادت کرتا، لا اعبد، نہیں عبادت کرتا، ما تعبدون، اس چیز کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہیں تم عبادت کرنے والے ہو اس چیز کی، ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہیں میں عبادت کرنے والا ہوں ما عبدتم، جس کی تم نے عبادت کی، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہیں تم عبادت کرنے والے ہو ما اعبد، جس کی میں نے عبادت کی، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ دیکھیں کہ چاروں قول ہیں، ان میں سے یہ پہلا، چاروں قول ہم بولتے ہیں نا، اکثر آپ نے بھی سنا ہوگا کہ چاروں قول ہم سورۃ الکافرون، سورہ اخلاص اور سورہ فلق، سورہ ناس کو ہم چاروں قول بولتے ہیں۔ ان میں سے یہ پہلی صورت ہے، اس کو سورۃ الکافرون کہتے ہیں۔ اور اس کا شان نزول کیا ہے؟ ایسا ہوا کہ قریش کی، کفار مکہ کی، جو قریش کی جو جماعت تھی، ابو جہل، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ، اسود بن عبد یغوث، اسود بن عبد المطلب، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کو اگر سلطنت کی خواہش ہے تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، اگر مال کی ضرورت ہے تو ہم آپ کو بے تحاشا مال دیتے ہیں، آپ کو عرب کا امیر ترین آدمی بنا دیتے ہیں، اگر آپ کو شادی کرنی ہے تو ہم آپ کو عرب کی سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت عورت سے آپ کا نکاح کر دیتے ہیں، آپ صرف ہماری یہ بات مان لیں کہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں، ٹھیک ہے؟ تو یا یہ کہ اگر یہ بھی آپ نہیں مانتے تو پھر یہ کر لیجئے کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ تو یہ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان چیزوں میں سے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے جو انہوں نے آفرز کی تھیں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم ہلاکت سے بچو اور سیدھا راستہ اختیار کر لو۔ اس کے بعد پھر یہی پیشکش کی تھی کہ 1 سال تم ہمارے معبود کی عبادت کرو، ہم تمہارے معبود کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں پھر انہوں نے اس پر چونکہ بار بار اصرار کیا تھا تو اس صورت میں، اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اب اس صورت کے بہت سارے فضائل بھی ہیں۔ ہم صحابہ کرام نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کہ یا رسول اللہ، ہمیں کوئی دعا بتا دیجیے جو ہم سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کافرون پڑھنے کا حکم دے کہ آپ سورۃ الکافرون پڑھا کرو، کیونکہ یہ شرک سے برات ہے۔ اور اسی طرح ایک بار ایک صحابی رسول تھے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاہتے ہو جب تم سفر میں جاؤ تو اپنے تمام ساتھیوں سے زیادہ خوشحال رہو اور تمہارا سامان بھی زیادہ ہو۔ میں نے اس کے جی ہاں بے شک، کیوں نہیں، ایسے ہی میں چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، یہ آخر تک 5 صورتیں ہیں، ان کو پڑھ لیا کرو۔ ہر صورت کو بسم اللہ کے ساتھ شروع کرنا اور بسم اللہ پر اختتام کرنا، اس کے ساتھ ہی پڑھ لیا کرو۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے پھر میں نے یہ عمل شروع کیا تو میں بہت خستہ حال ہوتا تھا، تو اس وظیفے کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حالات کو بہتر کر دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا، آپ نے پانی اور نمک منگوایا اور پھر اس پر سورہ کافرون پڑھتے جاتے تھے اور اس کو اپنے جہاں پر بچھو نے کاٹا تھا وہاں پر اس نمک اور اس کو پانی کو جو بھگو کر لگا رہے تھے، اور سورہ کافرون، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس بھی پڑھتے تھے۔ بہرحال اس کے فضائل ہیں، ہم سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ قل یا ایھا الکافرون، قل سے اشارہ ہے کہ میں اپنی طرف سے تمہیں کافر نہیں کہتا، نہ تمہارے معبودوں کو برا کہتا ہوں، بلکہ میں مامور ہوں من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے میں ایسے کرتا ہوں۔ ایھا الکافرون کہا، ایھا القوم نہیں کہا، اس میں اشارہ کر دیا کہ تم
کفر جیسی مہلک بیماری کے اندر مبتلا ہو اور بجائے علاج کرانے کے الٹا تم حکیم کو، معالج کو، ڈاکٹر کو تم اس مرض میں شریک کرنا چاہتے ہو. ٹھیک ہے، ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کو چاہیے کہ اس کو علاج کروائے، لیکن بجائے اس کے وہ ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ تم بیمار ہو جاؤ، ہم دونوں بیمار ہو جاتے ہیں. اب یہ بھی ایک بلا کوئی عقل والی بات ہے. تو اور اسی سے ایک یہ بات بھی بیان کر دی ایھا الکافرون کا. اب دیکھیں کہ دو قومیں ہیں، اصل میں اس کے اظہار اور بھی کئی جگہ پہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر صرف دو ہی قومیں ہیں، ایک مسلمان اور ایک کافر، بس تیسری کوئی قوم نہیں ہے. دو ہی قومیں، مسلمان اور کافر. آگے فرمایا لا اعبد ما تعبدون، مقصد یہ ہے کہ میں ان جھوٹے معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے، یہ جھوٹے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے، اور نہ ہی تم سے کوئی ایسی امید دکھائی دیتی، ایسا کوئی آثار دکھائی دیتے ہیں کہ تم صرف میرے معبود کی عبادت کرو، ایسا بھی مجھے بھی نظر نہیں آ رہا. ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ آئندہ توقع رکھو کہ میں تمہارے بتوں کی پرستش کروں گا. اب دیکھیں ایک چیز ہے کہ اس صورت کے اندر تکرار کو لایا گیا، بار بار الفاظ دہرائے گئے ہیں، دو بار آئے ہیں سارا کچھ. تو اس کے جواب میں مفسرین نے 3 باتیں نقل کی ہیں. دیکھیں کہ ایک تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ صرف محض تاکید کے لیے ہے، صرف محض تاکید کے لیے ہے، اور ہر تکرار وہ برا نہیں ہوتا. تو یہاں پر یہ صرف تاکید کے لیے ہے جو عین بلاغت ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پہلے 2 کلمے قل یا ایھا الکافرون سے آگے جو ہے نا لا اعبد ما تعبدون ولا انا عابد ما عبدتم، یہ جو 2 جملے ہیں نا یہ حال کے لیے ہیں، اور اس سے آگے والے جو 2 جملے ہیں نا وہ مستقبل کے لیے. کیا مطلب کہ نہ میں اب حال میں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، نہ اب حال میں میں تمہاری میں عبادت کرتا ہوں، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انا عابد ما عبدتم. ٹھیک ہے، اور نہ آئندہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو. سمجھ میں آ رہی کہ مطلب پہلے 2 جملے سے حال مراد، دوسرے 2 جملے سے مستقبل کے مراد. نہ مطلب کہنے کا یہ کہ نہ اب ایسے کر رہا ہوں نہ آئندہ ایسے ہوگا، اور نہ تم اب میرے حال میں میرے معبود کی عبادت کر رہے ہو، نہ آئندہ تم میرے معبودوں کی عبادت بھی نہیں کرو گے. ٹھیک ہے، مطلب ایک پہلے 2 سے حال، پھر دوسرے مستقبل کے مراد ہیں. یہ اس کے الٹ کر لیں، پہلے 2 سے مستقبل اور دوسرے 2 سے حال مراد ہیں. دوسرا مطلب یہ ہے، سمجھ میں آ چکی ہے. اب تیسری بات یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو پہلے جملے میں جو ما موصولہ ہے، لا اعبد ما تعبدون، ما یہ جو ما ہے نا یہ پہلے جملے کے اندر یہ ما موصولہ ہے، اور اس سے مراد معبود ہیں. مقصد یہ ہے کہ نہ تو تم میرے معبود کی عبادت کر سکتے ہو اور نہ میں تمہارے معبود کی عبادت کر سکتا ہوں. دوسرے جملے میں جو ما ہے نا، کیسے کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انا اعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ ولا انتم عابدون ما اعبد، یہاں پر جو دوسرے جملوں میں جو ما ہے نا، اس ما سے مراد یہ ما مصدریہ ہے، فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. تو معنی یہ ہوگا کہ یعنی نہ تم میری جیسی عبادت کر سکتے ہو اور نہ میں تمہاری عبادت کی طرح عبادت کر سکتا ہوں. تو پھر یہ مطلب ہوگا. اب ہماری عبادت کے طریقے جدا جدا ہیں، عبادت کے طرز طور طریقے مختلف ہیں. تو پہلے جملے میں معبودوں کا اختلاف بتلایا گیا، دوسرے میں عبادت کے طرز اور طریقے کے اختلاف کو ذکر کیا گیا، اس لیے اس میں کوئی تکرار نہیں ہے. لکم دینکم ولی دین، مقصد یہ ہے کہ تم اگر توحید والا اور میرے والا راستہ نہیں اختیار کرتے تو تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے. ٹھیک ہے، تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور مجھے میرے اعمال کا بدلہ ملے گا. اب دیکھیں کہ اس صورت میں جو کافروں نے جو صلح کی پیشکش کی تھی، اللہ نے اس کو یکسر مسترد کر دیا، کیونکہ اس میں تو شرک کرنا تھا اور ایسی صلح تو حرام ہے، ناجائز ہے. البتہ کفار جب خود جھکیں صلح کرنا چاہیں تو ان کے ساتھ ایسی صلح جائز ہے جس سے اسلام کے حکم پر کوئی حرف نہ آئے. ٹھیک ہے، اسلام پر زد نہ آئے. ٹھیک ہے، اسلام کے مخالف آپ نے کفار سے صلح نہیں کرنی. اول یہ کہ آپ تو صلح کی طرف جاؤ ہی نہیں.
ٹھیک ہے. آپ تو یہ اگر یہ جو جہاد کے احکامات ہیں نا، یہ آپ سورۃ التوبہ میں پڑھو گے یا پھر سورۃ الانفال کے اندر پڑھو گے، وہاں کس قسم کے مسائل ذکر ہیں. مقصد یہ کہ جب تم کفار تم سے صلح کرنے پر آ جائیں تو پھر یہ ہوگا کہ تم ایسا معاہدہ تم نے نہیں کرنا جو اسلام کے مخالف ہو. بس امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.